اپنے واجبات پر عمل کرنے کی اور گناہوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ محترم، تربیت، ادب اور تہذیب ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، ائمہ علیہ السلام کو بھیجا، اور ادیان آسمانی اور کتبہائے آسمانی یہ سب کے سب اسی وجہ سے ہے تاکہ انسان کی تربیت ہو سکے، اس کی تہذیب ہو سکے، اسے ادب سکھایا جا سکے۔ لہذا عزیزان گرامی، لہذا تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کو اسی تربیت کے لیے بھیجا گیا۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے بہترین شکل و صورت میں، بہترین حیت کے ساتھ انسان کو خلق کیا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اور اس کے بعد ہم نے انسان کو پست ترین مقام پر بھیج دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، بس ان کے لیے اجر غیر ممنون ہے، یعنی ایک ایسا اجر ان کو ملے گا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کی کوئی پایان نہیں ہے، جس کا کوئی اختتام نہیں ہے، ایک ایسا اجر جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کن کے لیے ہے؟ کہ جو عمل کریں اور جو ایمان لائیں اور عمل صالح انجام دیں۔ لہذا عزیزان گرامی، انسان جب خلق ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے پسترین مقام عطا کیا۔ نطفے سے خلق ہوتا ہے اور پھر کہاں پہنچتا ہے؟ اعلیٰ علیین میں پہنچتا ہے۔ بس انسان کے اندر یہ دونوں مقامات پائے جاتے ہیں، پسترین بھی اور اعلیٰ ترین بھی۔ انسان یا تو حیوانوں سے بھی پست ہو سکتا ہے یا فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں پہلو انسان کے اندر پائے جاتے ہیں، اور انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ پسترین مقام کو قبول کرتا ہے یا اعلیٰ ترین مقام پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں تربیت کے عنوان سے، ادب کے عنوان سے جو گفتگو کی ہے، میں چند جملے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک بہت اس صدی کے سب سے بڑے عارف، ایک ایسا عارف انسان کہ جو ایک اپنے عرفان میں بھی جامعیت رکھتے تھے، جو فقط خود خدا تک نہیں پہنچا ہے بلکہ اپنی مملکت کو بھی خدا تک پہنچایا ہے، کروڑوں انسانوں کو اور دنیا کے کروڑوں اربوں انسانوں تک خدا کا پیغام پہنچایا اور خدا سے اتصال دیا ہے۔ اس خمینی نے عزیزان گرامی وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے معنوی مراتب کا سفر طبیعت سے شروع ہوتا ہے اور ما فوق طبیعت تک جاتا ہے، یعنی نیچر سے شروع ہوتا ہے۔ انسان کا جو سفر ہے وہ نیچر سے شروع ہوتا ہے اور پھر نیچر سے اوپر جاتا ہے، بلندی پہ جاتا ہے، نیچر پہ باقی نہیں رہتا۔ انسان اس سے بہت بلند ہو سکتا ہے، نیچر سے اوپر جا سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا تک پہنچتا ہے۔ طبیعت سے شروع ہو کر، یعنی نیچر سے شروع ہو کر اس مقام تک پہنچتا ہے کہ پھر غیر خدا کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتا، یعنی یہ مقام انسان حاصل کرتا ہے کہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ خدا کے علاوہ اسے کوئی اور نظر نہیں آتا۔ یہ انسان کا اعلیٰ ترین مقام ہے جان گرامی۔ یہ موجود، یعنی انسان قابلیت رکھتا ہے کہ اپنے اندر تمام معنویات کو ایجاد کرے صحیح تربیت کے ذریعے سے، اور پھر وہ اس مقام تک پہنچتا ہے کہ جو ملائکہ سے بھی بالا تر ہے۔ انسان کے اندر پوری کائنات چھپی ہوئی ہے لیکن بالقوہ ہے، یعنی پوٹینشل ہے انسان کے اندر پوری کائنات، اور پوری کائنات کا پوٹینشل ایک انسان کے اندر موجود ہے، لیکن کیا ہے؟ وہ پوٹینشل ہے بھی،
ابھی شکوفہ نہیں ہوا، وہ صلاحیت ہے، استعداد ہے جو اس کے اندر چھپی ہوئی. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ پوٹینشل لے کر پیدا ہوتا ہے، وہ صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے. انسان بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، اعلیٰ ترین انسان بننے کی، فرشتوں سے افضل بننے کی صلاحیت اور پوٹینشل اس کے اندر موجود ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ پیدا ہوا ہے تو وہ فرشتوں سے افضل ہے. ہر انسان فرشتوں سے افضل نہیں ہے، بلکہ وہ کہ جس نے اپنے پوٹینشل کو استعمال کیا ہو اور اس استعمال کے ذریعے سے اس نے اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچایا ہو کہ وہ فرشتوں سے افضل کہلایا جائے. لہذا فرمایا کہ صحیح تربیت کے ذریعے سے، یعنی انسان کے اندر تمام معنویات کی خصوصیت موجود ہے، صحیح تربیت کے ذریعے سے پھر وہ اس مقام تک پہنچتا ہے کہ جو ملائکہ سے بھی بالاتر ہے. انسان کے اندر پوری کائنات چھپی ہوئی ہے لیکن بالقوہ ہے، یعنی پوٹینشل ہے، استعداد ہے اس کے اندر، بالفعل نہیں ہے. یعنی جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت یہ ساری چیزیں ابھری ہوئی نہیں ہوتی، اس کو ابھارنا ہے، اس پوٹینشل کو ابھارنا ہے، اس کو فعلیت میں تبدیل کرنا ضروری ہے تاکہ انسانیت متحقق ہو جائے. یعنی انسان جب پیدا ہوتا ہے تو انسان پیدا نہیں ہوتا، حیوان پیدا ہوتا ہے. اسے انسان بننا ہے. ان حیوانیت سے انسانیت تک کا سفر اسے طے کرنا ہے. یہ انسان نے خود کرنا ہے، اپنے اختیار سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے عقیدے کے ذریعے سے، اپنے عمل صالح کے ذریعے سے، اپنی اطاعت کے ذریعے سے اس پوٹینشل کو اس نے شکوفہ کرنا ہے. انبیاء آئے ہیں تاکہ لوگوں میں اس تبدیلی اور انقلاب کا زمینہ فراہم کرے. انبیاء کیوں آئے؟ انبیاء اسی پوٹینشل کو اور استعداد کو شکوفہ کرنے آئے ہیں. یہ جو انرجی انسان کے اندر موجود ہے اسی کو ابھارنے کے لیے آئے ہیں. لہذا فرمایا کہ انسان کو اسفل سے اعلیٰ کی طرف کھینچ سکے. انبیاء اسی لیے آئے ہیں کہ اسفل سے یعنی پائن ترین مرتبے سے اعلیٰ ترین مرتبے تک لے جا سکیں، ظلمات حیوانیت سے نور انسانیت تک پہنچا سکیں. انبیاء کا کام لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لانا ہے. انبیاء کی کتب کتاب تربیت انسان ہے. اگر قرآن کیا ہے؟ قرآن کتاب تربیت ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ مربی انسان ہے. لہذا خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی الصراط العزیز الحمید. کہ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے قرآن مجید، یہ کیا ہے؟ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا ہدف کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو ظلمت اور اندھیرے سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف لے کر آئے، باذن ربہم، اللہ کے اذن سے. لہذا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان میں تبدیلی نہ آئے تو وہ حیوانیت کے مرتبے پر ہی باقی رہتا ہے. حیوان کا حیوان رہے گا اگر انسان اپنے اندر تبدیلی نہ لائے، اپنے پوٹینشل سے استفادہ نہ کرے. جب تک اس کی استعدادات شکوفہ نہیں ہوتی، وہ استعداد کیا ہو جاتی ہے؟ ضائع ہو جاتی ہے. انسان کا پوٹینشل دب جاتا ہے. انسان کے پوٹینشل سے جب استفادہ نہ ہو تو وہ خزانہ جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ بعض اسٹوڈنٹس ہیں کہ جو اپنی استعداد اور پوٹینشل سے بھرپور استفادہ کرتے ہیں، اور یہی اسٹوڈنٹ جس کو ABCD نہیں آتی تھی یا لب پہ نہیں آتی تھی، وہی بچہ اپنی استعداد کو استعمال کر کے سائنٹسٹ بن جاتا ہے، دنیا میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیتا ہے، فوق العادہ انسان بن جاتا ہے، دنیا کی خدمت کرتا ہے، انسانیت کی خدمت کرتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ، بہت سارے اسٹوڈنٹ جن کے اندر صلاحیت موجود ہوتی ہے، اپنی صلاحیتوں کا چونکہ استعمال نہیں کرتے، سستی میں ضائع کرتے ہیں، کوتاہی میں ضائع کرتے ہیں، اپنی زندگی کو بے ہدف قرار دیتے ہیں، محنت نہیں کرتے، زحمت نہیں کرتے، تو کیا ہوتا ہے؟ ان کا پوٹینشل ضائع ہو جاتا ہے. حالانکہ اس کے اندر بھی سائنٹسٹ بننے کی اتنی ہی صلاحیت ہے، بڑا انسان بننے کی اتنی ہی صلاحیت ہے جتنا دوسرے کے اندر موجود تھی، لیکن وہ آگے نکل جاتا ہے، یہ پیچھے رہ جاتا ہے چونکہ اس نے اپنی استعداد سے، پوٹینشل سے استفادہ نہیں کیا. لہذا فرمایا کہ تمام انبیاء انسانیت کی ہدایت کے لیے آئے ہیں.
انبیاء کی تمام ابحاث، تربیت اور علم کا موضوع انسان ہے، ان کو بھیجا گیا ہے تاکہ وہ انسان کی تربیت کر سکیں۔ آئے ہیں تاکہ اس مرتبہ طبیعت سے مافوق طبیعت اور مافوق جبروت تک پہنچائیں۔ انبیاء کو انسان کی تربیت کے لیے بھیجا گیا ہے، انبیاء کو ہمیں ہوشیار اور بیدار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ انبیاء انسان ساز ہیں، ان کی کتابیں انسان ساز ہیں، قرآن انسان ساز ہے۔ انسان تمام خیرات اور نیکیوں کا سرچشمہ ہے، لیکن اگر وہ انسان نہ بنے تو ظلمات کا سرچشمہ ہے۔ اگر انسان نہ بنے، اپنے پوٹینشل سے استفادہ نہ کرے تو ظلمات کا یعنی اندھیروں کا مجموعہ ہے، سرچشمہ ہے، تاریک رہتا ہے اس کا باطن اور اس کی روح۔ ظاہر میں آپ میک اپ کر لو، بڑے خوبصورت اپنے آپ کو بنا لو، بن ٹھن کے آ جاؤ، بڑے اچھا لباس پہن کر آ جاؤ، بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر آ جاؤ، اور ظاہری طور پر تمہارا چہرہ بڑا خوبصورت ہو، لیکن باطن کیا ہے؟ ظلمات سے بھرا ہوا ہے، اندھیروں سے بھرا ہوا ہے، روح تمہاری تاریک ہے، نفس تمہارا غلیظ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنی تربیت نہیں کی ہے۔ لہذا انسان دو راہیں پر کھڑا ہوا ہے، ایک راہ انسانیت ہے اور دوسری راہ حیوانیت اور انحراف ہے۔ بزرگان گرامی، ہم افسوس کے ساتھ، مجھ سمیت میں اپنی بات کرتا ہوں کہ ہم اپنی تربیت کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ ہم اپنے جسم کی طرف تو متوجہ ہیں لیکن روح کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ ہم اپنی معنویات کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ ہمیں کھانے کی تو فکر ہے لیکن ہمیں اپنی معنویت اور روحانیت کی فکر نہیں ہے، اپنے اخلاق، تربیت، ادب کی فکر نہیں ہے، جس کے نتیجے میں ہم بظاہر انسان ہوتے ہیں لیکن اندر سے حیوان ہوتے ہیں، بظاہر نورانی ہوتے ہیں لیکن اندر سے حیوان ہوتے ہیں، بظاہر نورانی ہیں اور اندر سے ظلمانی ہیں۔ بزرگان گرامی، یہ ادب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ ادب انسان کو حاصل ہوتا ہے اللہ کی اقتداء کر کر، اللہ کی اطاعت کر کر۔ لہذا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فالادب مع اللہ، ادب کیا ہے؟ ادب اللہ کی ہمراہی میں ہے، اللہ کی اطاعت میں، بالاقتداء بآدابہ، کہ اللہ کے آداب اور احکام کی پیروی کی جائے، تب انسان ادب سیکھتا ہے، تہذیب سیکھتا ہے، تب انسان تربیت پاتا ہے۔ وآداب نبی ہی، اور اللہ کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے نبی کی اطاعت کرنی، وأہل بیت ہی علیہم السلام، اور اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت، یعنی اللہ، نبی اور اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت انسان کو مؤدب بناتی ہے، مہذب بناتی ہے، انسان کی انسانیت کو شکوفہ کرتی ہے۔ درود بھیجو محمد والے محمد۔ اگر ہم تربیت کی بات کریں گے، تربیت کی تعریف کیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ انسان کے اندر جو انسانیت کا پوٹینشل ہے، اس پوٹینشل کو شکوفہ کرنا تربیت کہلاتا ہے، ادب کہلاتا ہے۔ یہ تربیت کی تعریف ہے۔ ہدف تربیت کیا ہے؟ کمال مطلق تک رسائی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی تک رسائی۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الناس معادن کمعدن الذهب والفضة، کہ لوگ کیا ہیں، یعنی معاشرے کے اندر جو لوگ پائے جاتے ہیں، میں، آپ، ہم سب یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے، ہم میں سے ہر شخص ایک خاص قسم کا خزانہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ کوئی سونے کی مانند ہے، کوئی چاندی کی مانند ہے، کوئی موتیوں کی مانند ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کے اندر خزانہ چھپا ہوا ہے، ہر شخص کی استعداد مختلف ہے، ہر شخص اسفل سافلین سے اعلیٰ علیین تک پہنچ سکتا ہے۔ لہذا ہر شخص کا پوٹینشل ذہن گرامی اس کے اندر موجود ہے کہ حیوانیت سے انسانیت تک پہنچے، لیکن سب کی استعدادات مختلف ہیں۔ کوئی سونا ہے، کوئی چاندی ہے، کوئی ہیرے ہیں، کوئی جواہرات ہیں، مختلف قسم کے اس کے اندر پوٹینشل موجود ہے۔ ذہن گرامی، انسان کی یہ جو تربیت ہے، اس کے لیے دو چیزیں، ہم دو اصطلاحات استعمال کرتے ہیں کہ انسان کیسے حیوانیت کے مرحلے سے انسانیت کے مرحلے تک پہنچتا ہے،
پہلی چیز کہ اس کے اندر مقتضیات کا ہونا ضروری ہے، یعنی وہ چیزیں، وہ معاون پہلو اور نکات کہ جس کے ذریعے سے انسان حیوانیت سے انسانیت کے مراحل تک پہنچتا ہے، اس کا ہونا ضروری ہے، اور موانع کا دور ہونا ضروری ہے، یعنی رکاوٹوں کا دور ہونا، آبسٹیکلز کا دور ہونا، اور سوٹیبل چیزوں کا، ماحول کا فراہم ہونا کیا ہے، ضروری ہے۔ اگر موانع دور نہ کریں اور اپنے اندر مقتضیات پیدا نہ کریں، سوٹیبل ماحول فراہم نہ کریں، سوٹیبل چیزوں کو اپنے ہمراہ نہ کریں، تو انسان کبھی تربیت نہیں پا سکتا۔ تو جان گرامی، علماء و محققین اور آیات و روایات کی روشنی میں سب سے بڑی رکاوٹ جو انسان کو انسان بننے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حب دنیا ہے، دنیا کی محبت۔ البتہ کون سی محبت؟ مذموم محبت۔ ایک مذموم محبت ہے دنیا کی، ایک ممدوح محبت ہے، یعنی ایک وہ محبت ہے جس کو پسند کیا گیا ہے۔ دنیا کی محبت ایک پسندیدہ بھی ہے اور دنیا کی محبت ایک ناپسندیدہ بھی ہے۔ ہم تو ہمیشہ دنیا کی مذمت ہی سنتے ہیں، سارے مولانا حضرات آ کر یہی کہتے ہیں، بھائی ترک دنیا کرو، دنیا چھوڑ دو، دنیا کی محبت نہ کرو۔ نہیں، دنیا دو طرح کی ہے، پسندیدہ دنیا اور ناپسندیدہ دنیا، قابل نفرت دنیا۔ لہذا وہ کون سی دنیا ہے جو ناپسندیدہ ہے؟ وہ دنیا جو انسان کو آخرت سے دور کر دے، اللہ سے دور کر دے، وہ دنیا ناپسندیدہ دنیا ہے۔ جو انسان کو اپنے غرض خلقت سے دور کر دے، وہ ناپسندیدہ دنیا ہے۔ لیکن وہ دنیا کہ جو انسان کو خدا تک پہنچا دے، وہ دنیا کہ جو انسان کے پوٹینشل کو شکوفہ کر کے اسے خدا تک متصل کر دے، تو ایسی دنیا قابل مذمت نہیں ہے بلکہ قابل تعریف ہے، قابل ستائش ہے، قابل مدح ہے۔ لہذا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب مولا کے آپ دیکھ لیں نہج البلاغہ کے اندر ترک دنیا کے حوالے سے، زہد کے حوالے سے بہت زیادہ گفتگو موجود ہے۔ تو جان گرامی، کسی نے جب مولا علی علیہ السلام کے سامنے دنیا کی مذمت کی تو کہا، وائے ہو تم پر، تم دنیا کی مذمت کرتے ہو؟ یہ دنیا نہیں ہے کہ جہاں انسان مصلی بچھا کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ دنیا نہیں ہے کہ جہاں اولیاء اللہ زمین سے عرش تک پہنچتے ہیں، اسفل سافلین سے اعلیٰ علیین پر پہنچتے ہیں، یہ دنیا ہے۔ اگر یہ دنیا نہ ہوتی تمہیں یہ مقام و مرتبہ حاصل نہ ہوتا۔ تو یہ کون سی دنیا ہے؟ یہ ممدوح دنیا ہے، یہ اچھی دنیا ہے، پسندیدہ دنیا ہے۔ حب دنیا جان گرامی وہ مضموم ہے کہ جو آپ کے لیے رکاوٹ بن جائے، آپ کو اعلیٰ ترین مقام پر پہنچنے میں، انسان بننے میں رکاوٹ بن جائے۔ لہذا جان گرامی، قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، کہ یاد رکھیں تم نے جو اپنے نفس سے بغاوت کی ہے، یہ بغاوت کس وجہ سے ہے؟ دنیا کی حیات کی وجہ سے ہے، دنیا کی زندگی کی وجہ سے ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم، اللہ نے بیوی، بچے، مال، دنیا کی نعمتیں اس لیے دی ہیں تاکہ ہم اوپر پہنچ سکیں، ان کو سیڑھی بنا کر ہم اللہ تک پہنچ سکیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو رکاوٹ بنا کر ہم اللہ تک پہنچنے سے رک جاتے ہیں۔ لہذا دنیا کی محبت، یہی مال کی محبت ہمیں اللہ تک پہنچنے سے روک دیتی ہے، تو اس کی مذمت کی گئی ہے۔ لہذا جان محترم، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من ہوان الدنیا علی اللہ ان لا یعصى الا فیہا ولا ینال عندما عنده الا بترکها۔ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی پستی کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ انسان اسی دنیا کے اندر گناہ کرتا ہے، اللہ کی معصیت کرتا ہے، یہ دنیا کے پست ہونے کی علامت ہے۔ اور اسی طرح سے
انسان اسی دنیا کے ذریعے سے کیا ہے اعلیٰ ترین مقام پر بھی پہنچ سکتا ہے. یہ دنیا کی اعلیٰ ہونے کی بھی علامت ہے. کب پہنچ سکتا ہے؟ کہ جب انسان گناہوں کو ترک کرے, اللہ کی معصیت کو ترک کرے. درود بھیجو محمد والے محمد پر. لہذا رضان گرامی حب الدنیا رأس کل خطیہ, دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے. محمد حیات الدنیا الا لعب و لہو. دنیا کیا ہے؟ کھیل کود ہے. کھیل کود ہے. جو اس دنیا کی زندگی میں مشغول ہو جاتا ہے وہ چاہے 80 سال کا بھی ہو جائے تو وہ بچے کی مانند ہے. 5 سال کے بچوں کو دیکھا ہے نا آپ, تو بعض دفعہ 80 سال کا بھی بچہ ہی ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لہو و لعب میں لگا ہوا ہے. اس کی سارا ہم و غم یہی دنیا ہے, اسی کے بارے میں سوچتا ہے, اس سے آگے نکلتا ہی نہیں, اس کا دماغ ہی کام نہیں کرتا. اس کا حدود اربع یہی پست دنیا ہے, اسی کے مقامات ہیں, مادیات ہیں, مٹیریلی سوچ ہے, اسی کے بارے میں سوچتا ہے, یہی ہم و غم ہے اس کا. تو یہ پسترین انسان ہے, یہ حیوان ہے, انسان نہیں ہے. حیوانیت کے درجے سے آگے نہیں بڑھا, اس نے اپنے پوٹینشل کو شکوفا نہیں کیا, ضائع کر دیے اپنے 80 سال, اپنی عمر کو ضائع کیا. اور بچہ کا بچہ ہی ابھی کھیل ہی رہا ہے. جیسے بچے کو آپ دیکھیں گھروندہ بناتے ہیں, کھیل کھیلتے ہیں, آپ دیکھ کر ہنستے ہیں, کیا بچے کیا کھیل کھیل رہے ہیں. تو بعض دفعہ 50 سال اور 80 سال کے بھی لوگ جب اولیاء اللہ ان کو دیکھتے ہیں تو دیکھ کر ہنستے ہیں کہ یہ بچوں کی طرح کھیل رہا ہے, قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے, لیکن دنیا کو ہی اپنا ہم و غم بنایا ہوا ایسے. لہذا رضان گرامی کچھ تو انسان کی تربیت میں کچھ موانع, آبسٹیکلز کیا ہوتے ہیں, وہ انفرادی ہوتے ہیں, کچھ اجتماعی ہوتے ہیں. اور میرا ٹائم اب ختم ہو رہا ہے کہ سب سے پہلی چیز ہے, میں اپنے جوانوں سے عرض کرتا ہوں, وہ ہے ارادہ. جب تک ایک انسان ارادہ نہ کرے, نیت نہ کرے کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا, کچھ نہیں ہو سکتا. اگر انسان ارادہ کرے نا تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے, اور اگر ارادہ نہ کرے, نیت نہ کرے, تو اٹھ کر پانی بھی نہیں پی سکتا. آپ ایک جملہ, ایک حرف, ایک لفظ نہیں بول سکتے اگر آپ ارادہ نہ کریں. ارادہ سب کچھ ہے. ارادہ انسان کر لے, محکم ارادہ ہو اور اس پر تسلسل کے ساتھ, استقامت کے ساتھ لگ جائے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. سب سے پہلی چیز ہے ارادہ. ارادہ سب سے بڑا انسان کے اندر کیا ہے, مقتضی ہے, سب سے بڑی مقتضی ہے. اور سب سے بڑا معنی عدم ارادہ ہے. انسان جب ارادہ ہی نہ کرے تو 80 سال کا بھی ہو جائے, 100 سال کا بھی ہو جائے, انسان حیوان کا حیوان رہتا ہے, کبھی اس کی تربیت نہیں ہو سکتی. لہذا سب سے پہلی چیز یہ ہے. اور موانع اجتماعی کیا ہے ذان گرامی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بس انسان مصلی پر بیٹھ جائے, تسبیح ہاتھ میں لے لے اور اپنی تربیت کرے تو وہ تربیت ہو جائے گی. نہیں, بہت ساری چیزیں ذان گرامی انسان کی تربیت میں اجتماعی امور بھی ہیں. ان میں سے کیا ہے, معاشرے پر حاکم اقدار, روابط اجتماعی, عادات, قوانین, اجتماعی سنتیں, ہر چیز انسان کے اوپر, یعنی حالات اور ماحول انسان کے اوپر مؤثر ہے. اور اسی طرح سے کون سی چیزیں موانع ہیں, عادات جاہلی, اعتقادات باطل, اقدار منفی, روابط ناسالم اجتماعی اور غلط عادات, اور بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں. زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار و اعوان و شہداء میں سے قرار دے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الصيما بقية الله في الأرضين اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وصل على الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر وجدك على عبادك وأمنائك على بلادك وصل على أئمة المسلمين حماة المستضعفين وهداة المؤمنين أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. اسے خطبے کے آغاز میں ایک دفعہ پھر آپ تمام مومنین کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں. عزیزان محترم، میرا وقت ختم ہو گیا، 5 منٹ ہیں صرف. عزیزان گرامی، اس خطبے کے آغاز میں جس طرح سے امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امام جمعہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کے حالات سے جمعے میں آئے ہوئے لوگوں کو آگاہ کرے. ماشاءاللہ آپ سب آگاہ ہیں، انفارمیشن کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ سے سب وابستہ ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ فضولیات میں بہت زیادہ ٹائم گزارتے ہیں. ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. ہماری ذمہ داری نہیں، حالانکہ آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے. عزیزان گرامی، امریکہ کی جو ڈیل آف سینچری تھی الحمدللہ وہ تقریباً ناکام ہو چکی ہے. دنیا کی اقوام نے، مستضعفین جہان نے اور سب سے بڑھ کر فلسطینیوں نے اس ڈیل آف سینچری کو رد کر دیا ہے. انہوں نے اپنے نام نہاد عرب ایجنٹوں کے ذریعے سے اس ڈیل کو کامیاب کرنے کی کوشش کی، جس میں فلسطین کے قضیے کو وہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے تھے، اسرائیل کے وجود کو ہمیشہ کے لیے تسلیم کرنا چاہتے تھے. لیکن الحمدللہ دنیا کی اقوام نے اس ڈیل آف سینچری کو الحمدللہ رد کے ذریعے سے اس ڈیل کو کامیاب. رشیا نے بھی اس ڈیل آف سینچری کی جو فلسطین کے قضیے کو وہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے تھے، اسرائیل یہ فلسطینیوں سے ملاقات کی ہمیشہ کے لیے تسلیم کرنا چاہتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ دنیا کی اقوام نے ڈیل آف سینچری سطح پر الحمدللہ یہ ہے اس ڈیل کو کامیاب کرنے کا بیان ہے. اس میں فلسطین کے قضیے کو ہمیشہ مقاومت کا بلاک ہے، اینٹی امریکہ ہے، ہمیشہ کے لیے ہم تسلیم کرنا چاہتے تھے. امریکہ ہے اور اس کے حواری ہیں، اس کے ایجنٹ ہیں اور نام نہاد عرب ممالک ہیں کہ جو اس کے اس کھیل کے اندر اس کا ساتھ دے رہے ہیں. بہرحال عزیزان گرامی، آخری بات میں یہ کروں گا، شیخ ابراہیم زکزکی کہ جو 2015 سے گرفتار ہیں، ان کی زوجہ محترمہ گرفتار ہیں، افسوس کے ساتھ کہ نائجیرین حکومت نے انہیں بلا وجہ گرفتار کیا ہوا، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جرم کے. آپ دیکھیں 5000 سے زیادہ افراد کو شہید کیا جاتا ہے. روز عاشور یوم القدس کے موقع پر شہید کیا جاتا ہے، ان کے 6 بیٹے شہید کیے جاتے ہیں. اس پرامن اور جمہوری جدوجہد کرنے والے عالم دین کو، جو سب کے لیے امن کا پیغام رکھتا تھا نائجیریا کے اندر، اس کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، 6 بیٹوں کو شہید کیا جاتا ہے اور عزیزان گرامی ان کو اور ان کی زوجہ محترمہ کو گرفتار کیا جاتا ہے. ایک آنکھ ان کی ضائع ہو گئی. آج بھی عدالت میں جب پیش کیا گیا ان سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کو علاج کے لیے کم از کم ہاسپٹل لے جایا جائے، آزادی دی جائے کہ ان کا علاج ہو جائے. لیکن نائجیرین فوج اور حکومت اس بات کے لیے تیار نہیں ہے. عدلیہ کا بھی فیصلہ انہوں نے ٹھکرا دیا. بہرحال عزیزان گرامی قابل مذمت ہے. اور ابھی بھی کل بھی جب کورٹ میں پیش ہوئے تو 1 ہفتے کا ٹائم دوبارہ سے لیا گیا. بہرحال ساری دنیا سراپا احتجاج ہے ظلم کے خلاف. شیخ ابراہیم زکزکی جنہوں نے 1 کروڑ سے زیادہ انسانوں کو مکتب محمد والے محمد سے آشنا کیا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
لہذا میں دعا گو ہوں امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے کہ اللہ تعالیٰ امام حسین کے سچے عاشق کو جلد از جلد اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ آزادی نصیب فرمائے. بحرین، یمن، عراق، شام، لبنان، نائجیریا، فلسطین اور کشمیر کے تمام مومنین کو، مجاہدین کو اللہ تعالیٰ ان کے زندانوں سے نجات عطا فرمائے، اسیروں کو رہائی نصیب فرمائے. بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار و ایوان و شہداء میں سے قرار دے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سب سے پہلے آپ تمام مومنین کو اپنے آپ کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ بحق مولا متقیان ہم سب کو اہل تقوی سے قرار دے اور اللہ اپنے واجبات پر عمل کرنے کی اور گناہوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. حضور مجھے محمد والے